18 سالہ آسما چھوٹے بہن بھائیوں کی سکول اور ٹیوشن کی فیس اور گھر کے بجلی کے بل کی ذمہ داری لیے اپنے باپ کا واحد سہارا بن کر اس ظالم سماج میں کمانے نکلی تھی۔ درس گاہیں جو کبھی علم اور انسانیت سیکھنے کا مرکز ہوتی تھیں، موت کی سوداگر بن گئیں۔ ایک غریب مگر باہمت لڑکی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ کل لارڈس پبلک اسکول اینڈ گروپس ملتان نزد انصاری چوک حارث کیمپس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک ٹیچر جس کا نام اسما، جس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی، جو ملتان سے تھوڑی دور قصبہ مڑل کی رہائشی تھی، وہ حالات کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی زندگی سے ہار گئی۔ آسما جیسے باہمت اور خوددار لوگ جب معاشی مشکلات کے باعث نجی اسکولوں کا رخ کرتے ہیں تو ایک نئی آزمائش ان کی منتظر ہوتی ہے۔ نجی اسکول جو بظاہر تعلیم و تربیت کے اعلیٰ معیار کے دعوے کرتے ہیں، دراصل اندرونی طور پر استحصال اور تذلیل کے اڈے بن چکے ہیں۔ نجی اسکولوں میں اساتذہ کو معمولی تنخواہوں پر بھرتی کیا جاتا ہے۔ آسما کو بھی محض 7,000 روپے ماہانہ پر ملازمت ملی، جو موجودہ مہنگائی کے دور میں نہایت حقیر رقم ہے، مگر مجبوریوں کے باعث وہ یہ نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ ان اداروں کے مالکان کے لیے اساتذہ محض سستے مزدور ہوتے ہیں، جنہیں کم سے کم اجرت پر زیادہ سے زیادہ کام کروانا مقصد ہوتا ہے۔ اسکول مالکان کا مقصد صرف اور صرف منافع ہوتا ہے۔ وہ اساتذہ کو محض ایک مشین سمجھتے ہیں جو کم خرچ میں زیادہ پیداوار دے سکے۔ آسما نے دیکھا کہ نئے داخلوں کے وقت مالکان کا رویہ والدین کے ساتھ نہایت خوش اخلاق ہوتا ہے، مگر اساتذہ کے ساتھ بدسلوکی میں کوئی کمی نہ آتی۔ کسی بھی استاد کو اگر انتظامیہ کے رویے پر اعتراض ہو تو اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی حق کے لیے آواز اٹھائے تو اسے فوراً نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ آسما نے کئی بار سوچا کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، مگر والد اور بھائی کی ضروریات نے اس کے لب سی دیے۔ آسما جیسے بے شمار اساتذہ نجی اسکولوں کے گھنونے چہرے کے عکاس ہیں۔ تعلیم جیسا مقدس پیشہ ان اداروں میں استحصال اور تذلیل کی علامت بن چکا ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ ایسے اسکولوں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور اساتذہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر قوانین نافذ کریں، تبھی معاشرے میں حقیقی تعلیم و تربیت کا خواب پورا ہو سکے گا۔ آسما نے ہمیشہ اپنے والد کی محنت اور مشکلات کو قریب سے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ والد نے اپنی خواہشات قربان کر کے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے محنت کی ہے۔ آسما کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے والد کا سہارا بنے اور اپنے بھائی کی تعلیم جاری رکھنے میں مدد کرے۔ ایک دن آسما نے عزم کیا کہ وہ بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹائے گی۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کی اور جلد ہی ایک نجی اسکول میں بطور استانی ملازمت حاصل کر لی۔ اگرچہ تنخواہ صرف 7,000 روپے تھی، لیکن آسما کے لیے یہ بڑی کامیابی تھی، کیونکہ یہ اس کے عزم اور خود مختاری کی علامت تھی۔ آسما نے دل و جان سے اپنی ذمہ داری نبھانی شروع کی۔ وہ بچوں کو محبت اور محنت سے پڑھاتی اور ان کی اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتی۔ اس کی لگن اور جذبے نے اسکول کے ماحول میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کر دی۔ اساتذہ اور طلباء سبھی اس کی محنت اور خوش اخلاقی کے معترف ہو گئے۔ ایک دن جب آسما اپنی کلاس لے رہی تھی، ہیڈ مسٹریس نے اچانک کلاس میں آ کر سب کے سامنے آسما کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف آسما کی تدریسی صلاحیتوں پر سوال اٹھائے، اس کی انگریزی کو کمزور قرار دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم جیسی کمزور انگریزی بولنے والی استانی کو یہاں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
اگر آج ہی ایک اچھی انگریزی پریزنٹیشن نہ دی تو فوراً نوکری سے نکال دوں گی۔ آسما کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کے دل میں خوف اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میڈم براہ کرم مجھے 1 دن کی مہلت دے دیں، میں پوری تیاری کر کے کل پریزنٹیشن دوں گی۔ مگر ہیڈ مسٹریس نے اس کی ایک نہ سنی اور تلخ لہجے میں بولی، غریب ہو تو کیا ہوا، یہاں غریبی کا رونا نہیں چلے گا۔ اگر آج ہی پریزنٹیشن نہیں دی تو دروازہ وہ رہا، سیدھا نکل جاؤ۔ آسما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گئی، دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرتی رہی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ اگر ہمت ہار دی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نوکری سے اس کے والد اور بھائی کا سہارا جڑا ہوا ہے۔ آسما کے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پر پسینہ آ گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ اپنے دل کو مضبوط کر کے پریزنٹیشن دینے کے لیے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، الفاظ الجھنے لگے اور اچانک اس کی نظر دھندلا گئی۔ اچانک آسما کا بی پی ڈاؤن ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ سب طلبہ اور اساتذہ حیران اور خوف زدہ رہ گئے، مگر ہیڈ مسٹریس کے چہرے پر پھر بھی نرمی نہ آئی۔ اس نے فوراً ایمبولینس بلانے کے بجائے حکم دیا، اسکول کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے، خالد وڑائچ صاحب کی گاڑی میں لے جاؤ۔ خالد وڑائچ جو اسکول کا چیف ایگزیکٹو تھا، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی خراب ہے۔ ہیڈ مسٹریس نے برا سا منہ بنایا اور کہا، پھر رکشہ کر لو مگر جلدی کرو۔ رکشے میں آسما کو اسپتال پہنچایا گیا، مگر راستے میں ہی اس کی سانسیں ڈوبنے لگیں۔ ہسپتال پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، اگر بر وقت فرسٹ ایڈ اور ایمبولینس مل جاتی تو شاید یہ بچ جاتی۔ آسما کی میت جب اس کے گھر پہنچی تو اس کے والد کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے اور بھائی کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھیں۔ اس دن صرف آسما کا جسم نہیں بلکہ ایک غریب کی عزت، خواب اور امید بھی دفن ہو گئی۔ آسما کی موت نے اس گھناؤنے نظام کا پردہ چاک کر دیا جس میں غریب کی زندگی اور عزت کی کوئی قیمت نہیں۔ اسکول انتظامیہ نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اس کی جان کی پرواہ نہ کی۔ آسما کی داستان ہر اس مظلوم کی آواز ہے جو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتا ہے مگر نظام کی بے حسی اسے کچل دیتی ہے۔ آسما کی المناک موت یہ سبق دیتی ہے کہ صرف علم دینا کافی نہیں بلکہ انسانیت اور اخلاقیات کا درس بھی ضروری ہے۔ اسکول انتظامیہ کو اپنی غلطیوں کا احساس کبھی نہ ہوا، لیکن آسما کی کہانی نے ہزاروں دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ معاشرے کو چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانیت کی قدر بھی سکھائے اور ایسے ظالمانہ رویوں کے خلاف آواز اٹھائے۔